السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس کی بہت فضیلت آئی ہے اور بہت اہم صورت ہے، تو اس کو ہم ذرا تفصیل میں سمجھیں گے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل، کہہ دیجئے وہ اللہ، وہ اللہ احد، ایک ہے۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ جب انسانی شعور میں یہ حقیقت اچھی طرح بیٹھ جائے کہ انسان کو اس کائنات میں صرف اللہ کی حقیقت ہی نظر آتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کائنات میں انسان کو جو وجود نظر آئے گا، جو چیز نظر آئے گی، اس میں بھی اسے یہی حقیقت نظر آئے گی۔ اس طرح پھر انسانی قلب کو ہر چیز میں دست قدرت نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان اس درجے پر فائز ہوتا ہے کہ اسے اس کائنات میں اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف قرآن نے بہت توجہ کی ہے، اور اسے اسلام کی ایمانیات میں داخل کر کے ذہنوں میں بٹھانے کی صحیح کی گئی ہے۔ احد کی حقیقت کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے سوا اور کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا جس قدر موجودات ہیں وہ اپنا وجود اللہ سے اخذ کرتی ہیں اور اپنی حقیقت اللہ کی حقیقت سے لیتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی اور مؤثر اور کوئی اور فاعل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک نظریہ اور عقیدہ ہے جو انسان کے ضمیر میں جاگزیں ہوتا ہے، اور یہ دراصل اس کائنات کی تفسیر بھی ہے۔ جب کسی دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جاتا ہے اور عقل اس کا تصور کر لیتی ہے، اور اس پوری کائنات کی تفسیر اس کی روشنی میں ہو جاتی ہے، تو انسان کے دل پر کوئی اور تصور نہیں چھا جاتا، اور انسانی قلب میں کسی اور سوچ کا شائبہ نہیں رہتا، اور انسانی قلب اس واحد ذات واجب الوجود کے سوا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ دراصل موجود تو یہی ذات یکتا ہے۔ پھر اس کائنات میں جو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ اس کے دل کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ شعور ختم نہ بھی ہو، تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے وجود کے سوا تمام دوسری اشیاء کے وجود کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اب جب دل الہ یکتا کے سوا تمام اشیاء کی حقیقت کے تصور ہی سے خالی ہو گیا اور اس میں ماسوی اللہ سے تعلق ہی نہ رہا، تو اب یہ دل صحیح میں آزاد ہو جاتا ہے، وہ ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس دل کی تمام خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ خواہشات ہی دراصل پاؤں کی زنجیریں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ پھر خوف بھی اس دل سے ختم ہو جاتا ہے، اور یاد رہے کہ اس خوف کی وجہ سے بھی انسان پابند سلاسل ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل سے مرغوبات کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ جب اللہ کو پا لیتا ہے تو وہ سب کچھ پا لیتا ہے، اور وہ ڈرتا ہے اس لیے نہیں ہے کہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسا کہ سورۃ انفال میں ہے، آیت نمبر 17 میں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ اور آگے یہ بڑی زبردست آیت ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب و حکمت والا ہے۔ یعنی جو فتح انسان کو ہوتی ہے، جو کامیابی انسان کو ملتی ہے، جو وہ محنت کرتا ہے، اس کا جو اس کو پھل ملتا ہے، اس کو کامیابی ملتی ہے، تو وہ اس کے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہوتی ہے۔ جو ظاہری طور پر بات ہے وہ یہ کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جب ایگزامز میں آپ پاس ہوتے ہیں تو اس میں پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ آپ کو پاس کراتا ہے۔ چاہے آپ اچھا جتنا مرضی محنت کر لیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو آپ پاس ہو سکتے نہیں، آپ کامیاب ہو سکتے نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو تب تک کوئی کام بھی صحیح سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو یا علی مدد کہتے ہیں، یہ بھی سوچ لیں کہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے یہ آیت جو ہے یہ ایٹم بم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
اور آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کیا چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی یاد رکھو اس آیت کا مطلب یہ کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کہ اللہ چاہے، وہ اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک وہ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ اسلام کے نظریے توحید کی امتیازی جو شان ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر نہایت گہرائی تک اترتی ہے یہ چیز۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ انسانوں کی پوری زندگی اس عقیدے پر استوار ہو، اور انسانوں کی زندگی کا عملی نظام پورے کا پورا تو عقیدہ توحید کی اساس پر قائم ہو، جس طرح کے اثرات تصورات اور عقائد میں، اسی طرح شریعت و قانون میں بھی ہو، اور اس طرح کے اثار سے بڑا اثر اور اس کے نتائج میں سے بھی بڑا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی پر شریعت الہی کی حکمرانی ہو۔ اگر اقرار توحید کے بعد یہ آثار نمودار نہ ہوں تو یہ سمجھا جائے گا کہ عقیدہ توحید موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا عقیدہ توحید جب دل میں اترتا ہے تو وہ ارکان حیات اور نظام حیات اور یہاں تک کہ اعمال کی شکل میں بھی اگتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس جو عقیدہ توحید ہے اس کے اثار نمودار ہوں تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ توحید ہے، ورنہ تو ان لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے کہ ان لوگوں نے علی مدد کو یا علی مدد یا علی مدد۔ میرے بھائیو، یہ آیت جو میں نے اوپر پڑھی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ میرے بھائیو، یہ آیت ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ الصمد، لفظی ترجمہ اللہ، اور صمد کہتے ہیں بے نیاز کو، یعنی اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ محتاج تو ہم لوگ ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ جنا اس نے اور نہ وہ جنا گیا۔ لم یلد، نہ جنا اس نے، اور لم یولد، نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ کوئی اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو یا حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا۔ نیز جو لوگ مسیح علیہ السلام کو یا کسی بشر کو خدا مانتے ہیں، ان کی تردید لم یولد میں کر دی گئی ہے، یعنی خدا کی شان یہ ہے کہ اس کو کسی نے نہ جنا ہو، اور ظاہر یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک یکباز عورت یعنی بغیر باپ کی پیدا ہوئے، پھر وہ کس طرح سے خدا ہو سکتے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کے برابر کا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہ ہو کبھی، لہو واسطے اس کے، کفواً برابری کرنے والا، احد کوئی ایک بھی۔ یہاں ایک بات واضح ہے، جو یہ پیر و فقیر جو ہیں، یہ ان کے مرید مرشد جو بنے بیٹھے ہیں، ان کے لیے واضح ایٹم بم ہے کہ ان نے جو مرشد بنائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے کہا کہ میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، جبکہ ہم لوگ جو ہیں ہم صرف اسی کے محتاج ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیر و فقیر جو ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف پیسہ کما رہے ہیں، شہرت کما رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے جو بات پہنچانی ہے ان کے ذریعے کیوں پہنچائے گا؟ یہ تو شیطانوں کے سہارے یہ تم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ ہے پڑا، تمہارا وہ ہے پڑا، تمہارا یہ تو جنوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، کہ میں نے کسی کو جنا ہی نہیں، نہ ہی کسی نے مجھے جنا، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ اس صورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، اور جو لوگ اور اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور جو اس کا دوسروں کا شریک کر ڈالتے ہیں، اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری اللہ تعالیٰ ہی کے قائل نہیں تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں برابر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسا سوال کر رہے ہیں تو یوں کہو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ برابر آپس میں یہ سوال کرتے رہیں گے کہ یہ مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب کوئی شخص اپنے اندر یہ بات محسوس کرے تو یوں کہہ دے آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور وہیں رک جائے، کیونکہ شیطان انسان کو بہکا سکتا ہے، شیطان انسان کے دل میں اس طرح کے وسوسے ڈال سکتا ہے کہ اللہ کو کس نے پتہ، اس سے دماغ میں وسوسے آتے۔ پھر آپ جب اس طرح سے ہے تو آپ یہ پڑھو آمنت باللہ ورسولہ وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آگے ایک اور حدیث بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا اور اس کو ایسا کرنا نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی اور اسے ایسا کرنا نہ تھا۔ اس کو مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اللہ کیسے کرتا ہے، بلکہ وہ تو مشرکین مکہ جو تھے اس بات کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اس نے مجھے پہلے کیا تھا۔ تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ میرے لیے پہلی بار پیدا کرنے کی نسبت دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے لیے پہلی بار پیدا کرنے کی نسبت دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہو، اور یہ آگے انسان کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی، حالانکہ میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں نے کسی کو نہیں جانا، اور نہ میں کسی سے جانا گیا، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ تو یہاں تک تھی، آگے انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سبق میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ ہم سبق کس طرح سے سنائیں، تو بھائیو واٹس ایپ کا گروپ ہے ایک سبق سنانے کے لیے، اس کا نام ہے سبق گروپ، اور انشاءاللہ ہم تجوید کورس بھی کرائیں گے اگلے مہینے سے، یعنی 1 اگست سے، اور اگر آپ کے سوال ہوں تو مجھے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبق گروپ جوائن کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، ہم آپ کو اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اگر آپ لوگ مجھے ان باکس میں بھی سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔